الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال تبارك وتعالى أيضا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم فضیلت الشیخ ابو عباد عمران مدنی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی قدر، مدرسہ مریم بنت عمران کی معلمات، اساتذہ کرام اور اس ادارے سے مستفید ہونے والی طالبات، میرے لیے بات بڑی ہی خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ آج مدرسہ مریم بنت عمران کے اس سالانہ اجلاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے وقت کے لیے صحیح شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے. میں بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ مجلس میرے نام صدارت کے ساتھ وابستہ کی گئی، جوڑی گئی. حالانکہ میں صدارت قبول نہیں کرتا اور اب کی بار بھی میں نے معذرت ہی کر لی تھی، لیکن شیخ عمران کا اصرار تھا کہ آپ چلے آئیں، چونکہ مغرب سے پہلے ہی نشست ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کا نام صدارت میں ہم ڈال ہی رہے ہیں. دوسری بات اسی حوالے سے اصل میں کہنی ہے، وہ یہ صدر کی ذمہ داری ہوتی ہے مجلس کی ابتدا سے اخیر تک بیٹھے، ساری تقریریں سنیں اور ان تقریروں پر اپنا اظہار خیال کریں. لیکن جیسا کہ آپ جانتی ہیں میں ابھی پہنچا ہوں، دو بہنوں کی میں نے کچھ باتیں سنی اور اس کے پیچھے کچھ ایسے اسباب تھے جو ہمارے شیخ عمران جانتے ہیں، دیگر احباب جانتے ہیں. کوشش کے باوجود میں وقت سے پہلے جو ہے نہیں پہنچ سکا، اس لیے بحیثیت صدر اس مجلس سے میں نہ خطاب کر پاؤں گا، نہ اس حوالے سے آپ کے حق میں کوئی بڑی بات رکھ پاؤں گا. البتہ آج کی یہ جو میری شرکت ہے، اس شرکت کے حوالے سے آپ کے سامنے تین بڑی باتیں اصل میں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہی تین باتیں سمجھیے کہ خلاصہ ہیں جو آج آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ کہ یہ مدرسہ مریم بنت عمران کا 6واں سالانہ اجلاس، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک 5 بیچز یا 4 بیچز فارغ ہوئی ہیں، جن میں مختلف تعداد میں طالبات فارغ ہو کر گئی ہیں. میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا اب تک 40 طالبات نے اس ادارے سے فراغت حاصل کی ہے، اور اب ہماری یہ بہنیں ان کے ساتھ جڑنے جا رہی ہیں، وابستہ ہونے جا رہی ہیں. خوشی کی بات ہے کہ یہ جو کورس ہے، اس کورس سے فارغ التحصیل ہو کر یوں سمجھیے کہ نہ صرف یہ کہ تربیت یافتہ مائیں، تربیت یافتہ بہنیں، بلکہ مربی مائیں، مربی بہنیں بن کر آپ سماج کے حوالے ہو رہی ہیں
اور اس حوالے سے میں سب سے پہلی جو آج بات رکھوں گا وہ آپ کے حق میں سب سے پہلے مبارکباد، آپ کے سرپرستوں کو مبارکباد، آپ کی معلمات اور آپ کے اساتذہ کو مبارکباد، اور ادارے کے جو سرپرست ہیں اور ان کی جو ٹیم ہیں تمام ہی حضرات اور خواتین کی خدمت میں مبارکباد ہے۔ حقیقت یہ ہے، دیکھیے وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ شکوے ظلمت شب سے کہیں اچھا ہے، آدمی دنیا میں تاریکی ہے اس کی شکایت کرتے ہوئے بیٹھا رہے، اس سے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے حصے کا کوئی چراغ جلا کر آدمی آگے نکل جائے۔ دنیا میں فساد بہت ہے، بگاڑ بہت ہے، سماج میں خرابیاں بہت ہیں، اور اگر گننے کے لیے بیٹھے ہیں تو 10 میرے اندر ہیں، 20 آپ کے اندر، پھر 30 میرے اندر، 40 آپ کے اندر نکلتی جائیں گی۔ اس سے سماج کے اندر سدھار نہیں آتا۔ سماج کے اندر سدھار کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسے چراغ آپ جلاتے چلے جائیں جو اندھیرے کو دور کرتے جائیں، اجالا پھیلاتے جائیں، روشنی عام کرتے جائیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کا یہ مدرسہ مریم بنت عمران اسی ڈگر پہ لگا ہے، اسی رخ پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو محدود وسائل ہیں، ان وسائل کی مدد سے ایک اچھی خاصی تعداد کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کے علاوہ مکتب کے مرحلے میں اور دیگر آپ کی جو خدمات ہیں، یقیناً دارالصدف اور اس کے ساتھ جڑے جتنے کام ہیں، بہت سارے کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے۔ میری یہ گزارش ہے آپ بہنوں سے، آپ کے سرپرست، آپ کے گھر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، چونکہ آپ براہ راست اس سے مستفید ہوئے ہیں، اس لیے اپنے سرپرستوں کے توسط سے آپ ادارے کے خیر میں، اچھائی میں معاون اور مددگار بنتے رہیں، تاکہ یہ ادارہ تادیر قائم رہے، اس کے ثمرات آپ کی طرح دوسری بہنوں تک بھی پہنچتے رہیں، اور جن عظیم مقاصد کی خاطر یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، ان مقاصد کی تکمیل میں ان کے لیے جو ذمہ دار ہیں آسانیاں پیدا ہو، اور آپ اور ہمارے لیے یہ ادارہ خیر و برکت کا باعث بنتا جائے۔ میں پھر سے ایک مرتبہ آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ سب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ محترم خواتین اسلام، دوسری اہم بات جو آپ کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں جو آیت میں نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے پڑھی۔ 2 آیتیں میں نے پڑھی۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی سورہ احزاب کی آیت، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو ان کا ایک مقصد، یا یوں کہیے کہ ان کی ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یاد دلوائی ہے۔ امہات المؤمنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، ازواج مطہرات ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی وہ ساری کی ساری آیتیں ازواج مطہرات سے متعلق ہی نازل ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا درجہ پانا کسی بھی خاتون کے لیے اس دنیا کا سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا جو شرف ہو سکتا ہے وہ یہی کہ وہ نبی کی بیویاں بن جائیں، اور اس لیے بھی کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اس دنیا میں نبی کی بیویاں ہوں گی وہ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کی بیویاں ہوں گی۔ یہ اتنے بڑے شرف کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دہانی کروائی کہ یہ شرف صرف شرف نہیں، اس کے ساتھ تم پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، بعض کے مطابق 14 تھیں۔ وفات کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں آپ کے رشتہ ازدواج میں تھیں۔ اتنی بیویاں، اتنی شادیوں کے پیچھے جو مقاصد تھے، ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ شرف ایک طرف سے تم پالو، یہ تمہارے مفاد کی بات ہے، اور تمہارے ذریعے امت کے مفاد کی بات یہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ نبی کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حکمت سے مراد نبی کی سنت کی جو باتیں صبح شام آپ دیکھتی ہیں، آپ سیکھتی ہیں، آپ
معلوم کر رہی ہیں، یہ باتیں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سنائیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ کئی شادیوں کرنے کے پیچھے ایک بڑا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا کہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ، وہ جو نبی کی گھریلو زندگی جو کہ حقیقت میں بہت بڑا میدان ہے، اس میدان سے متعلق بہت ساری حقیقتیں آپ ازواج مطہرات امت تک پہنچائیں، یہ مقصد امہات المؤمنین کو یاد دلوایا گیا۔ آپ جانتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، 6 سال کی عمر، رخصتی ہوئی 9 سال میں، انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب 18 سال کی حضرت عائشہ کی عمر تھی تقریباً، اور جب انتقال ہوا تو تقریباً 59 ہجری میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوا۔ لگ بھگ آپ کہیے اس مقصد کی تکمیل میں 50 سال ماں عائشہ صدیقہ نے لگائے۔ اس 50 سالہ دور میں ام المؤمنین وقت کی عالمہ فقیہہ جو علم اللہ کے نبی سے سیکھا تھا اس علم کے پھیلانے میں مرجع بن گئی۔ عزیز طالبات اور اس ادارے سے مستفید ہونے والی ہماری بہنوں، میں آپ کو امہات المؤمنین کا یہ کردار یاد دلا کر کہنا یہ چاہتا ہوں، وہاں اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ بننے کے شرف کے ساتھ یہ ذمہ داری ان پر آئی اور انہوں نے بخوبی ذمہ داری کو نبھایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ سماج کی بے شمار مسلم خواتین میں سے دینی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ آپ کا مدرسے میں پڑھ لینا اتفاق نہیں، آپ کا مدرسے میں پڑھ لینا صرف آپ کی خواہش نہیں، یا آپ کے والدین کی صرف خواہش نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتخاب ہے۔ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے۔ آپ اپنے آپ کی قدر کیجیے، اپنے آپ کو گنوائیے نہیں۔ سماج میں جا کر آپ ایسے گھل مل نہ جائیں کہ آپ کی شناخت ختم ہو جائے، یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ وہ جو محنت آپ نے کی، وہ جو قربانی آپ نے دی، وہ جو محنت آپ کے والدین، آپ کے سرپرستوں نے کی، وہ جو قربانیاں آپ کے گھر والوں نے دی، اس سب کے بعد جو آپ کو حاصل ہوا، تھوڑا ہے بہت زیادہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو آپ نے سیکھا ہے یہ اصل میں آپ کو امت تک پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ بہت صاف لفظوں میں ہم کہیں، ہم سب مل کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک آپ بہنوں کی، آپ ماؤں کی پہنچ ہے۔ سماج کی جن گہرائیوں تک آپ کی پہنچ ہے نا، وہاں تک ایک عالم دین کی یا کسی مرد کی پہنچ نہیں ہے۔ اسی لیے توقع آپ سے یہ کہ امہات المؤمنین کے اس کردار کو آپ یاد رکھیں گی اور یاد رکھ کر اپنے آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گی، اپنی شناخت کو نہیں بھلائیں گی۔ دیکھو ایک بات میں بہت صاف بتا دیتا ہوں، آپ یہ مت سوچیں میرے اندر عمل میں کمی ہے، میرے اندر کوتاہی ہے، میرے اندر غلطیاں، میں لوگوں میں خیر کی بات کروں گی تو کیسے ہوگا، لوگ میرے عیب گنائیں گے۔ گنانے دیجیے۔ اگر مسئلہ یہی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے کو فرشتہ ہونا چاہیے تو پھر اس دنیا میں کوئی تبلیغ کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ انسان ہیں، ہاں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک طالبہ، ایک عالمہ، ایک دین کی بات کرنے والی کی حیثیت سے اپنی شناخت اور پہچان کی حفاظت کریں، حتی المقدور اپنے آپ کی شخصیت کو مجروح نہ ہونے دیں، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے آپ کام کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ غلطی آپ سے نہ ہو۔ امہات المؤمنین کی اسی کردار کو یاد کرتے ہوئے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کتاب و حکمت کی جو باتیں امہات المؤمنین نبی کے گھر میں سنتی تھیں وہ پہچانا ان کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے کتاب و حکمت کی باتیں مدرسے کی 4 دیواری میں جو سیکھی ہیں ان کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری۔ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، دیکھیں بہت ہی اہم بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جس جگہ مرد اپنی حکمت سے، اپنے علم سے، اپنی بصیرت سے، اپنی محنت اور کوشش سے ناکام ہو جاتے، کامیاب نہیں ہو پاتے، رب العالمین کئی بار اس جگہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے۔ سماج میں تبدیلی کے ایسے بہت سے واقعات، موٹی موٹی مثال آپ دیکھ لیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں ماں باپ تربیت کرنے کی کوشش کر چکے، خاندان قبیلہ سدھارنے کی کوشش کی، کچھ تبدیلی نہیں آئی،
شادی ہوئی، ایک اچھی نیک اور صالحہ بیوی اگر مل گئی، کئی بار ایک اچھی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے مرد سدھر جاتے ہیں. یہ آپ دنیا میں دیکھتی ہے نا. میں آپ کو تاریخ سے ایک مثال دے کر بات بتانا چاہتا ہوں. بغداد سن 656 ہجری میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی. آپ میں سے اگر تاریخ پڑھی ہے یا پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا. مسلمانوں کی خلافت ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی. بغداد شہر کی جو فصیل تھی وہ ٹوٹ گئی. تاتاری گھس کر ایسا برا مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بغداد کی سڑکوں پر مسلمانوں کا خون جمع ہوا تھا. اکثر جو گھوڑے ان کے دوڑتے تھے تاتاریوں کے، ان گھوڑوں کے قدم پھسل رہے تھے. اتنا خون مسلمانوں کا بہایا، قتل عام. اور تاتاری ظلم میں، بربریت میں اپنی پہچان آپ رکھ. مسلمانوں کی مردوں کی فوج ہار گئی، قتل عام ہوا، خلافت کا خاتمہ ہو گیا. تاتاریوں نے خوب ان کے جان کے ساتھ، مال کے ساتھ کھلواڑ کیا اور غالب آ گئے. یعنی مسلمان ان کے سامنے شکست کھا گئے. ہوا کیا؟ تاریخ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. پھر ہوا یہ کہ وہی بغداد ہے، لیکن بغداد شہر علم کا مرکز تھا. وہاں مردوں کی طرح عورتیں بھی علم والی تھیں. چونکہ علم کا مرکز تھا تو گھرانے علم والے تھے، کتابوں والے تھے، علم سے رشتہ رکھنے والے. وہاں کی خواتین بھی علم والی خواتین تھیں. اب تاتاری خواتین مسلم خواتین کے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا ہونے لگا. سبحان اللہ، ہماری مسلم ماؤں اور بہنوں نے دین کی تفہیم اور تشریح میں وہ کام کیا کہ پہل تاتاری عورتیں متاثر ہوئیں، وہ پہلے تبدیل ہوئیں. پھر ان تاتاری عورتوں نے اپنے مردوں کو تبدیل کر لیا. سبحان اللہ، منظر دنیا نے یہ دیکھا. وہ تاتاری جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، وہی تاتاری اسلام قبول کر کے اسلام کے محافظ بن گئے. سبحان اللہ. اقبال نے کہا تھا، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. مطلب یہ ہے کہ جس میدان میں مرد ہار گئے، ہماری ماؤں اور بہنوں نے جو علم والی تھی انہوں نے تاتاری خواتین پر محنت کی، اور تاتاری خواتین نے وہاں کے اپنے شوہروں پر، اپنے گھر کے مردوں پر جب محنت کی، دنیا بدل گئی. ہم چاہتے ہیں آپ کا یہ کردار ہو. آپ یقین کریں، ہمیں اس کی کوئی آپ سے توقع نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا میں مشہور کوئی بڑی داعیہ مبلغہ بنیں یا آپ بہت بڑی اسپیکر بنیں جن کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہو. نہیں، آپ وہ کردار ادا کریں جو تاتاری قوم کے اندر بغداد کی ہماری مسلم ماؤں اور بہنوں نے کیا. یہ اصل میں ہم آپ سے چاہتے ہیں، اور یہ کردار آپ میں سے ہر بہن ادا کر سکتی ہے. یہ وہ کام ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. میں آج کی اس اجلاس کی مناسبت سے خصوصی پیغام کے طور پر آپ بہنوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ ادارے، یہ اساتذہ، یہ معلمات، یہ ذمہ دار حضرات، ان سب کی محنتیں، ان کے پیچھے اصل میں یہی جذبہ کا فرما ہے. وہ یہی تبدیلی سماج میں آپ کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اگر کوشش کریں گے، یقین مانیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو اس میں کامیابی عطا کر دے گا. معزز خواتین، تیسری بات اور آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے، 2 باتیں میں نے کہی. سب سے پہلے تو ادارے سے متعلق، اور دوسری بات آپ کے لیے خصوصی پیغام کی، اور تیسری بات جو آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ: آپ میدان میں جائیں گی، آپ چاہیں گی سب سے پہلے آپ کے اپنے نفس پر آپ محنت کریں. آپ کے بعد آپ اپنے اطراف و اکناف، ابھی اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے ددیالی ننیالی رشتہ دار، اور اگر شادی ہو گئی یا ہو جائے گی بعد میں تو آپ کے شوہر، آپ کے بچے، اولاد، جو آپ کا گھرانہ بنے گا، ان سب پر آپ کو محنت کرنا ہے. کس چیز پر آپ کو محنت کرنی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے ساری باتیں، اس دین کے ساری باتوں کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری، لیکن میں آپ کے لیے کام کو آسان کرنے کے لیے ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا کریں آپ؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھیے، رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ
میری عبادت کرے، رب العالمین کی عبادت ہو۔ اللہ نے کہا میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ اللہ کی عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اہل علم نے کہا جو احکام، جو اقوال، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کرنے یا بچنے کی بتائی ہیں، وہ کام کرنا اور بچنا یہ اللہ کی بندگی ہے۔ یہ بندگی کیسے ہوگی؟ کہا بندگی بنیادی طور پہ 3 جذبات کا مرکب ہونا چاہیے، 3 باتوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بندگی کا جو عمل ہے اس میں 3 باتیں بنیادی طور پہ پائی جانی چاہیے۔ ایک ہے خوف، اللہ کا ڈر۔ دوسری چیز ہے رجا، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید۔ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیے۔ اور تیسری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت۔ خوف یعنی آدمی کے دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے بندہ اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر آئے۔ دوسرے نمبر پر مصیبتوں مشکلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم اور اس کی اذن اجازت ہی سے آتی ہے۔ اب آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے مصیبتیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اسے لوٹ کر جانے، یعنی امید بھی اللہ تعالیٰ ہی سے رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ توحید کا کمال ہے۔ آپ یاد رکھیے، آدمی دنیا میں ایک سے ڈرتا ہے تو دوسرے کے پاس پناہ لیتا ہے، ایک کی طرف سے ستایا جاتا ہے تو دوسرے سے امید ہوتی ہے کہ یہ مدد کرے گا۔ توحید یہ ہے ہم اللہ سے ڈر کر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں میں اللہ ہی سے امید ہم لگاتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں، اور ان کے ساتھ تیسرا ایک اہم جذبہ ہے محبت۔ رب العالمین کی محبت ہمارے اندر آنی چاہیے۔ رب العالمین کی ایسی محبت کہ جس محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنے پہ مجبور ہو جائیں، یعنی ایسی محبت جو ہمیں باندھ لے، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے جڑ جائیں کہ اس محبت سے ہم آزاد نہ ہو پائیں۔ دنیا کی محبتیں، عارضی محبتیں، آدمی ان میں مجبور ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سے ایسی محبت ہو کہ بندہ بندگی کے دائرے میں گھر جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بندھا ہوا محسوس کرے۔ ایسی محبت اصل میں بندگی کی بڑی اہم بنیاد ہے۔ اہل علم نے لکھا عبادت ان 3 چیزوں کا نام۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھو ان تینوں میں سب سے زیادہ اہم جذبہ ہے محبت کا جذبہ، رب العالمین سے محبت۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ پر محنت کریں، اپنے گھر بار پہ محنت کریں، جیسے میں نے ابھی گنایا آپ کے سامنے، جن سے بھی آپ جن پر بھی محنت کریں، اصل چیز ہے رب العالمین سے ان کا تعلق جوڑنا، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ جس بندے کے یا بندی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گی، پھر اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ڈگر پہ لگ جائے گی۔ ہم وہ نادان ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں محبت کے بغیر یا کمزور محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا رشتہ رب العالمین کے ساتھ بڑا کمزور ہے۔ میں زیادہ وقت لے نہیں سکتا، لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، کسی کی بھی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ذکر کی۔ کسی کی بھی محبت اگر انسان کے اندر پیدا ہوتی، انسان کسی سے محبت کرتا ہے، 3 بنیادوں میں سے کوئی نہ کوئی یہ تینوں بنیاد ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے جمال، خوبصورتی یا خوبصیرتی۔ دوسرا ہوتا ہے کمال، یعنی مہارتیں، قابلیتیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے نوال، یعنی احسانات۔ آپ رب العالمین کی اگر محبت انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتی ہیں، بار بار رب العالمین کا جمال، اس کا کمال اور اس کے احسانات بچپن سے بچے کے دل و دماغ میں بٹھاتے جائیں، یقین کریں جس قدر اللہ کی معرفت گہری ہوتی جائے گی اسی قدر زیادہ محبت ان کے اندر گہری ہوتی جائے گی، اور جب محبت گہری ہوتی جائے گی تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا چلا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے جوڑنا۔ یہی ہے توحید اصل میں، کہ جب آپ
اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس ان کے دل میں جگہ دیتی ہیں، تو پھر اس محبت کے احساس میں یہ اللہ ہی کے ہو کر رہ جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور طرف نہ دیکھ سکیں۔ یہی کام اصل میں آپ کو کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دین بہت ساری چیزوں کا نام، لیکن ایک یہ محبت کا جذبہ سارے دین کی بنیاد اور جڑ ہے، سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور یہی محنت آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ سماج میں جائیے، رب العالمین کے اسماء حسنہ، اللہ کے پاکیزہ نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ صفات، یہ ساری چیزیں لوگوں میں ایسے کھول کھول کے بیان کیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، اور ایسی محبت ہو جائے کہ پھر ان کی نگاہوں میں کوئی اور جچے نہیں، کوئی اور جگہ بنا نہ سکے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہو کر رہ جائیں۔ یہ وہ کام ہے جو آپ بہنوں کو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ملاقات میں، اس اجلاس میں، اس جلسے میں یا اس مجلس میں جو باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گی اور زندگی بھر اس پیغام کو دنیا میں اپنے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر اپناتی رہیں گی۔ رب العالمین سے میری ایک مرتبہ پھر دعا ہے کہ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات میں اپنی توفیق خاص سے مالا مال رکھے، اور اس طرح ہمیں اس دنیا سے بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے راضی ہو جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں پھر سے ایک مرتبہ مدرسہ مریم بنت عمران کی روح رواں فضیلت الشیخ ابو عباد عمران مدنی حفظہ اللہ کا بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی پوری کمیٹی انتظامیہ ہیں، تمام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں مجھے مدعو کر کے ان بہنوں سے کچھ دیر خطاب کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کی تمام محنتوں کو آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔